علیکم دوستو، خاص کر کے میری دینی بہنیں، اگر دینی بہنیں سن رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دینی بہنیں نہیں سن رہی ہے تو گھر کے مرد جو حضرات ہیں وہ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ باتیں سمجھائیں۔ تراویح کی نماز جس طرح مرد حضرات مسجدوں میں جا کر یا کہیں کارخانوں میں، کسی ہال میں، کہیں پر بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی 10 دن میں، کوئی 15 دن میں قرآن کریم مکمل سنتا ہے، کوئی 27 دن میں، کوئی پورے مہینے میں، جس طرح کہاں تراویح بھی کہیں پر بھی ہو، تراویح پڑھی جاتی ہو، مرد پڑھتے ہیں، الحمدللہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ساتھ میں وہ قرآن کریم بھی سنتے ہیں، پورا الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ عورتوں کا کہ عورتوں کے لیے تراویح کا کیا مسئلہ ہے۔ عورت اس سلسلے میں بڑی غفلت ہے، بہت غفلت کرتی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے تراویح کی نماز کا کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے بھی کیا سنت ہے پڑھنا، وہ پڑھنا سنت ہے، ان کے لیے کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں، 3-4 چیز میں نے نوٹ کی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح مرد کے لیے تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے سنت موقدہ ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ پہلی چیز سمجھتے ہیں سنت موقدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن عادت بنا لی، نہیں پڑھتی ہے، تو ایسے صورت میں گناہ ملے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ معاف فرمائے ہم سب کو، کیا آخرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم بھی ہو سکتی ہے۔ شفاعت سے سمجھ لیں کہ آپ جتنی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی نے بڑے اہتمام فرمایا ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا کا یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑی وعید ہے۔ اس لیے کبھی ٹھیک ہے تھکن ہے، کبھی سستی ہو گئی، کبھی ٹھیک ہے سفر کی وجہ سے تھکن زیادہ ہے، نہیں پڑھ سکیں، کوئی مجبوری ہے، یہ الگ مسائل ہے، لیکن عادت بنا لینا، وہ بھی سنت موقدہ کو چھوڑنا، یہ غلط بات ہے۔ اس لیے جس طرح مردوں کے لیے 20 رکعت تراویح کی نماز سنت مکمل، اور عورتوں کے لیے بھی پوری 20 رکعت سنت موقدہ ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیے عورتوں کے لیے گھر میں تنہا 2 رکعت 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے 2 رکعت کر کے اپنے گھر میں تنہا نماز پڑھنا بہتر ہے، نیت کر لے، ٹھیک ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے، دن بھر چونکہ مشقت میں کام ہوتے ہیں، رمضان میں بہت کچھ ایسے بیچاری گھر کی عورتیں بہت کچھ مردوں کے لیے تیار کرتی ہے، سامان وغیرہ، افطاری کا، کھانے کا وغیرہ کے بزی رہتی ہے، سیلوٹ بڑا بزی ہو جاتا ہے، تو اگر طاقت ہے کھڑے پڑھے، بہت اجر ملے گا۔ میری دوستوں، میری بہنیں، دینی بہنیں، دونوں بہت اجر ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھ پا رہی ہے، بہت زیادہ تھکن ہے، مشقت ہے، تو بھلے بیٹھ کر پڑھے، لیکن 20 رکعت پڑھنے کی کوشش کرے، 4 رکعت، 8 رکعت آپ کھڑے ہو کر پڑھ لے، پھر چاہے تو بیٹھ کر پڑھے، تو اسی لیے کوشش کریں 20 رکعت پوری ہماری نماز ہے۔ نیت کر لے، شروع میں نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت تراویح کی نماز، دل میں سوچ لے کہ آپ 2 رکعت کر کے 20 رکعت تراویح پڑھیں، تو ہر 2 رکعت پہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شروع میں پڑھ لی نیت آپ نے، اسی طریقے سے مکمل 20 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ بہت سے علاقوں میں اجتماعی تراویح کی نماز عورتیں بھی پڑھتی ہے، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ
اگر پڑھانے والا گھر کا کوئی افراد جیسے گھر میں ہوتا ہے نا، باپ پڑھانے والا ہے یا بیٹا پڑھانے والا ہے، بھائی پڑھانے والا ہے، وہاں پر گھر کی عورتیں اس کے ساتھ شامل ہو گئی اور وہیں پر محلے کی عورتیں بھی آ گئی تو ٹھیک ہے، چلے گا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اگر امام تراویح پڑھانے والا گھر کا ہے، مرد ہے، اس کے ساتھ گھر کی محرم بھی شامل ہے اور دوسری عورتیں بھی محلے کی ہال میں ہے یا کہیں پر کسی گھر کے بڑے کمرے میں اگر اکٹھی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، چلے گا، گنجائش ہے، اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہمت آ جاتی ہے اور 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہے تو عورتوں کے لیے اجنبی پڑھانے والا ہے، اس کے پیچھے خواتین سب اجنبی ہے تو اس طرح پڑھانا بھی مکروہ ہے۔ میرے دوستو، میری دینی بہنیں اس کو سمجھیں، بہت سے علاقوں میں یہ ماحول ہے کہ پڑھانے والا حافظ صاحب آیا ہے، گھر کی عورت تو تب اکٹھے ہو کر پڑھ ہی رہی ہے اور بس وہ عشاء کی نماز بھی پڑھا رہا ہے، تراویح بھی پڑھا رہا ہے۔ یہ بہت سی جگہوں پہ چلا، عشاء کی نماز تو مسجد میں پڑھ کے آئے گئے ہیں حافظ صاحب، عورت پیچھے تراویح پڑھ رہی ہے، کوئی بھی ایک بھی محرم نہیں ہے اس سے پڑھانے والا کہ یہ ماحول، یہ محلے کیوں بنا ہے؟ ہم نے غلط طریقے سے، بہتر طریقے سے اسے کے لیے اپنے گھر میں اس کے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھنا چاہیے، تنہا پڑھے۔ کیا ضرورت ہے اس طرح اجتماعی ماحول بنانے کی؟ اگر گھر کا افراد کوئی پڑھا رہا ہے تو الگ میٹر ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ہے کہ کبھی کبھی حافظہ عورت ہوتی ہے اور حافظہ لڑکی ہوتی ہے تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کے قرآن کو یاد رکھنے کی نیت سے، قرآن کی حفاظت کی نیت سے اگر وہ قرآن یعنی تراویح پڑھتی ہے اور اس کے پیچھے اور جماعت کے ساتھ تراویح پڑھاتی ہے تو ہمارے کچھ علماء اس کی اجازت دی ہے۔ مقصد ہے اس کا قرآن کو یاد رکھنا، اس لیے کہ جو تراویح کی نماز ہے نا، وہ حافظہ کو قرآن کو یاد رکھنے کا بڑا بہترین نظام ہے۔ بہت سے حافظ صاحب ہوتے ہیں بیچارے پڑھتے نہیں ہیں، 2 4 مہینے قرآن، جب رمضان آتے ہیں ماشاءاللہ بڑے احترام سے وہ قرآن یاد رکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام یہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے تراویح کا نظام بنایا ہے۔ اللہ کا شکریہ ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق دیتا ہے قرآن سننے کی، قرآن سنانے کی بھی۔ اس لیے میری دینی بہنیں آپ سے گزارش ہے کہ اکیلے گھر میں پڑھیں، تنہائی میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد 3 رکعت وتر کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں اور پھر آرام کریں۔ عورتوں کی تراویح کے سلسلے میں اہم مسئلہ نیت کا طریقہ، گھر میں پڑھنا ہے یا جماعت سے پڑھنا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔